اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آج اس کا 5واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ اور تفسیر عرض کیا تھا، تو آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 اور اس کے ساتھ 10 یعنی 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جس طرح میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات جس میں قرآن پاک کے لا ریب، جس میں کوئی شک نہیں ہونے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر اگلی آیات میں متقین کی صفات بیان فرمائی، اس کے بعد مسلسل 15 آیات ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ان 15 آیات میں سے پہلی 2 آیات جن کا تذکرہ پچھلے درس میں گزرا ہے ان لوگوں کے بارے میں تھیں جو سر عام کفر کرنے والے تھے اور سرعام اپنے کفر کا اظہار کرنے والے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ آگے جو 13 آیات ہیں یہ منافقین کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حال کو کھول کر بیان فرمایا ہے کہ جو زبان سے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ جب مسلمانوں کے سامنے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن جب وہ کفار کے پاس جاتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو حقیقت میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اگلی 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ منافقت یعنی نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق عملی اور ایک ہے نفاق اعتقادی۔ نفاق اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے میں نفاق رکھے، یعنی بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، حقیقت میں وہ کافر ہو۔ تو ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ تھے، لیکن آج کے دور میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی آج کل یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جو حقیقت میں کافر ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ دوسرا جو نفاق عملی ہے کہ یعنی حقیقت میں وہ ہیں مسلمان ہی، منافق نہیں ہے، لیکن ان کے کام منافقوں والے ہیں۔ اور وہ کون سے کام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ آیت المنافق 3، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ اس میں خیانت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ کرے گا۔ تو یہ 4 علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہیں، یہ نفاق عملی کے ہیں، یعنی یہ 4 کام منافقوں والے ہیں۔ اگرچہ کوئی مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، اگر یہ 4 کام کرتا ہے تو ہوگا تو وہ مسلمان ہی، لیکن یہ اس کے کام منافقوں والے ہیں، تو لہٰذا ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر فرمایا کہ جو اعتقادی منافق تھے، یعنی تھے کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی زبان سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں
And there are some who say, آمنا باللہ وبالیوم الآخر, we believe in Allah and the last day. وما ہم بمؤمنین, حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. Yet they are not believers, yet they are not true believers. حقیقت میں وہ سچے ایمان والے نہیں ہیں, وہ صرف زبان سے کہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو یہ سزا دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں منافق. یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہے کہ جو چھپ کر کہتے تھے, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ اٹھیں گے, بیٹھیں گے, ان کے ساتھ کھائیں گے, پئیں گے, وہ ہمیں مسلمان ہی سمجھیں گے اور ہمارے خلاف جہاد بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمیں مسلمان ہی سمجھیں گے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر و آخرت کے دن پر ایمان لائیں, لیکن حقیقت میں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور عقیدے کا رد فرمایا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے پاس جا کر ان کو دھوکہ دیتے ہیں, تو ظاہر ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینا دراصل یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے, کیونکہ مسلمان تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. They try to deceive Allah and the believers, یعنی وہ ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, یعنی وہ کوشش کرتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے حال کو جان لیا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے, ایمان ہے یا کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, they try to deceive Allah and the believers. وما يخدعون الا انفسهم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے, اور جو ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی ان کا غلط خیال ہے, کیونکہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے. وما يخدعون الا انفسهم, وما يخدعون الا انفسهم, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. yet they only deceive themselves, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, کیونکہ بظاہر وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں کفر ہے, تو ظاہر ہے یہ تو جہنم کے مستحق بنیں گے. تو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے, یعنی اپنے آپ کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم تو جنت میں جانے والے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ کھا رہے ہیں اور جنت کے بجائے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یشعرون, اس کا ان کو علم بھی نہیں ہے, ان کو سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے اس کی, جو وہ خود دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو, اس کی ان کو سمجھ بھی نہیں ہے. وما یشعرون but they fail to perceive it, یعنی اس کو جان بھی نہیں سکتے. یہ ایک عذاب کے اوپر عذاب ہے, یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ میں دھوکے میں ہوں, لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سمجھ ہی چھین لے اور وہ یہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب کچھ ٹھیک ہے, میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوں اور خود میں جنت میں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یشعرون, حقیقت میں یہ خود دھوکہ کھانے والے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور یہ دھوکہ ان کو جہنم میں لے کر جائے گا, لیکن اس کو ان کو علم ہی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں, یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نفاق اور شک کی. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو یقین نہیں ہے, آخرت کے دن پر ان کو یقین نہیں ہے, ان کے دل میں نفاق ہے اور شک ہے. فی قلوبہم مرض, there is sickness in their hearts, ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا, یعنی توبہ کرنے کے بجائے وہ مزید اس نفاق میں شک میں آگے بڑھتے گئے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ڈیل دے دی اور ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا. فزادہم اللہ مرضا, اینڈ اللہ only lets their sickness increase, اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بھی بڑھا دیا. تو اب دنیا میں تو ان کو یہ سزا ملی کہ ایمان والوں کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، تو اب ان کی نظر میں بھی ان کی وہ اہمیت ختم ہو گئی، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ They will suffer painful punishment بما كانوا يكذبون، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ایمان والوں کو جھٹلایا، تو اس جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے آخرت میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، آف دیئر لائز، یہ وہ جو جھوٹ بولتے تھے، جھٹلاتے تھے قرآن پاک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، تو اس جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں دردناک عذاب دیں گے۔ ایسا عذاب ہوگا کہ پینفل پنشمنٹ، دردناک انتہائی سخت قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ تو یہ منافقین کے بارے میں 3 آیات گزری ہیں، اس سے آگے 10 آیات مزید منافقین کا ہی حال ان آیات میں بیان